پیارے دوستو، یہ ویڈیو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ اور ٹیسٹ کے بعد کی پیش رفت کے بارے میں ہے۔ میری اگلی ویڈیو سلیبس اور ٹیسٹ پیٹرن کے بارے میں ہوگی۔ اگر ویڈیو دلچسپ ہے تو مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ویڈیو لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز نے تیار کی گئی ہے، آپ اسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو بری کرم کامنٹس کے ذریعے داخلہ ٹیسٹ 2023 میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد 10 ستمبر 2023 کو ملک بھر میں ہوا۔ جامعات اور ان کے مقامات کی تفصیلات درج ذیل تھیں۔ 1 بلوچستان، بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز، کوئٹہ، مقام کوئٹہ۔ 2 سندھ، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، کراچی، مقامات کراچی، حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ۔ 3 خیبر پختونخوا، خیبر میڈیکل یونیورسٹی، پشاور، مقامات پشاور، مردان، سوات، کوہاٹ، بنوں، ڈی ای، خان، ایبٹ آباد، سوابی، مالاکنڈ۔ 4 اسلام آباد دارالحکومت علاقہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، اسلام آباد، مقام اسلام آباد۔ 5 آزاد جموں و کشمیر، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، اسلام آباد، مقام مظفرآباد، میرپور، راولاکوٹ، راولپنڈی۔ 5 گلگت بالتستان، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، اسلام آباد، گلگت۔ 7 بین الاقوامی مقامات، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، اسلام آباد، ریاض، دبئی۔ 8 پنجاب، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، لاہور، مقامات لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، ڈی جی، خان، ساہیوال، راولپنڈی، سرگودھا، گجرات۔ امتحان کے بعد طلبہ نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ 2023 کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ انہوں نے سندھ میں پیپر لیک ہونے، اسلام آباد میں سلیبس سے باہر سوالات اور خیبر پختونخوا میں بلوٹوتھ کے استعمال کی شکایت کی۔ سندھ اور خیبر پختونخوا سے بالترتیب 40 اور 46 ہزار سے زائد طلبہ نے ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ تاہم باقی مراکز سے کوئی شکایت نہیں۔ طلبہ نے دوبارہ ٹیسٹ کرانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی۔ عدالت نے حکام کو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ 2023 کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا۔ دریں اثنا خیبر پختونخوا کی عبوری کابینہ نے کیس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ تحقیقات کے بعد کابینہ نے صاف اور شفاف طریقے سے ٹیسٹ دوبارہ کرانے کے حق میں فیصلہ کیا۔ فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے شفافیت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کابینہ کی ہدایات کے مطابق میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کو 6 ہفتوں میں دوبارہ ترتیب دینے کا حکم دیا۔ اپنے تحریری فیصلے میں ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT نے KP میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے داخلہ ٹیسٹ کے دوران دھوکہ دہی کو بے نقاب کیا۔ JIT رپورٹ کے پیش نظر KP حکومت نے ٹیسٹ دوبارہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ خیبر پختونخوا کابینہ کی منظوری کے بعد عدالت اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے دوران دھوکہ دہی کے الزام میں درجنوں امیدواروں کو گرفتار کیا گیا، جو 10 ستمبر کو ہوا تھا۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ نے امتحان کے دوران طلبہ سے بلیوٹوتھ ڈیوائسز برآمد کی۔ پہلے ہی ان رپورٹس کی انکوائری شروع کر دی تھی کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے سوالیہ پرچے کے مواد پہلے ہی لیک ہو گئے تھے۔ سندھ کے نگراں وزیر صحت سعد خالد نیاز نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے داخلے کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ 2023 کی تاریخ کا اعلان صوبے میں پہلے آنے والے نتائج کو مبینہ امتحانی پرچہ لیک ہونے کے بعد منسوخ کرنے کے بعد کیا۔ صوبائی چیف سیکریٹری کی طرف سے 19 ستمبر کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی 10 ستمبر کو ہونے والے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ پیپر لیک ہونے کے الزامات کی تحقیقات کرے گی اور قصورواروں کے خلاف ذمہ داری کا تعین کرے گی۔ سعد خالد نے تحقیقاتی کمیٹی کے نتائج کی تصدیق کی
جس نے واضح طور پر یہ ثابت کیا کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کا پرچہ واقعی لیک ہوا تھا۔ کمیٹی نے انکشاف کیا کہ پرچہ MDC ایڈ 2023 انٹری ٹیسٹ کے آغاز سے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے قبل خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر نے اعلان کیا کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کاف داخلہ ٹیسٹ 19 نومبر کو سندھ میں ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ذریعے نئے سرے سے منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ لیک ہونے والے پیپر کا براہ راست اثر امیدواروں کے اسکور پر پڑا، جس سے وہ زیادہ مکمل نمبر حاصل کرنے سے باز رہے۔ انہوں نے ڈو یونیورسٹی کو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے انٹری ٹیسٹ دوبارہ کرانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں نگراں وزیر اعلیٰ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو مبینہ بے ضابطگیوں کی انکوائری کرنے کی بھی ہدایت کی۔ مبینہ امتحانی پرچہ لیک ہونے کے بارے میں منتظر انکوائری رپورٹ کے نتائج کو ظاہر کیے بغیر سندھ حکومت نے FIA سے مجرموں کا پتہ لگانے کو کہا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دریں اثنا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پبلک کرے۔ حکومت سب کچھ جانتی ہے اور لگتا ہے کہ وہ کسی کو تحفظ دے رہی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی الفاشن کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے کہا کہ ہم کمیٹی کے نتائج جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر مجرموں کو آزاد ہونے کی اجازت دی گئی تو اگلے سال بھی ایسا ہی واقعہ پیش آئے گا۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ صوبہ خیبر پختونخوا اور سندھ دونوں میں دوبارہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بار پھر متعلقہ یونیورسٹیوں کے لیے واضح اور منصفانہ انداز میں کام کرنا بہت بڑا کام ہوگا۔ کس طرح وہ بدعنوانی کو کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ مستقبل میں مزید مسائل پیدا ہوں گے، عدالتی مقدمات ہوں گے اور طلباء کے قیمتی وقت کا ضیاع ہوگا۔ امید ہے کہ دونوں حکومتیں یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر نئی کلاسز کو بروقت شروع کرنے کے عمل کو تیز کریں گی۔